زیڈ نیوز چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اپنے صوابی کے پولیس اور تمام اپنے مسلمان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کافی عرصے سے میرے خلاف پوسٹ شیئر کرتے ہیں، وائرل کرتے ہیں اور مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، اور اب بھی مجھے کچھ لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں، لیکن وہ ہے سپاہی صحابہ کی تنظیم کے کچھ کارکن لوگ ہیں جو کافی انہوں نے مجھے واٹس ایپ وائس میسج پہ انہوں نے مجھے کہا ہے، چیلنج بھی دے کہ جاؤ آپ جو کچھ کر سکتے کر لیں۔ تو آج میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، شیئر کرنا چاہتا ہوں تم لوگوں کے ساتھ کہ صحابہ کو گالی دینے والا یہ کافر ہے یا یہ واجب القتل ہے، اس حوالے سے کیا یہ مسلمان ہے کیا ہے۔ تو اس حوالے سے میں تو کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن یہ صرف یہ کہ فتح فریدیہ جلد اول صفحہ نمبر 99 پہ سوال کیا گیا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ننگی گالی دے، کتنا بڑا جرم ہے، ننگی گالی دے تو وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ جواب میں کہا گالی دینا، صحابہ کو گالی دینا حرام ہے، لہٰذا یہ آدمی باغی اور فاسق ہے۔ نبی علیہ السلام کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ آدمی باغی اور فاسق ہے، واجب القتل نہیں کہا، مرتد نہیں کہا، کافر نہیں کہا۔ اور ایسے ہی مزید اور بھی فتاوے ہیں، نجم الفتاوی ہے، فتاوی حقانیہ ہے اور فتاوی حسن الفتاوی ہے، پھر رد المختار ہے، لیکن فتاوی نجم الفتاوی جلد اول یہ مفتی سید نجم الحسن صاحب نے جو لکھی ہے، صفحہ 59 پہ انہوں نے بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور شیخین کے علاوہ صحابہ اور تابعین کو گالی دینے والا کافر نہیں ہوتا۔ آج صرف میں یہ اور مزید بہت سے فتاوے، لیکن میں اس بات کو نہیں چھیڑتا، لیکن صرف میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو سپاہی صحابہ کی تنظیم کے جو کارکن میری مسجد میں ہمارے علاقے میں آئے ہوئے تھے، اور یہ مولانا اورز فاروقی صاحب، ڈاکٹر عطا محمد دیشانی صاحب نے بھجوائے تھے، تو میں پھر بھی درمیان میں یہ بات کرتا ہوں کہ کچھ لوگ مجھے دھمکیاں دے رہے ہیں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے، مولانا اورز فاروقی صاحب ہیں، مولانا ڈاکٹر عطا محمد دیشانی صاحب ہیں، اور مولانا شعیب ندیم پشاوری صاحب ہیں، اور اس طرح قاری نور الاسلام ہمارے صوابی کا، یہ اس لیے یہ میرے ذمہ دار ہوں گے کہ جب وہ ہمارے ڈیرے پہ ہماری مسجد میں آ گئے تو انہوں نے عوام کو جمع کیا، عوام آ گئے، بس انہوں نے اطلاع دی کہ ہم آ رہے ہیں، ہمیں یہ پتہ نہیں کہ یہ اتنے لوگ آئیں گے، کتاب لے کر آئیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، بس وہ آ گئے، اتنا بڑا مجمع تھا۔ پھر عوام کے سامنے جو انہوں نے عوام کو فیصلہ دیا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، ان کی یہ غلطیاں تھی کہ یہ واجب القتل ہے، تم لوگ فیصلہ کریں اس کے بارے میں۔ حالانکہ اس سے 12 دن پہلے ہمارے ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی، انہوں نے 12 دن پہلے ویڈیو کو نہیں دیکھا، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم ان علماء کو نہیں مانتے، تبلیغ علماء جو ہم میرے پیچھے آنے والے وہ تبلیغ علماء تھے۔ تو انہوں نے واجب القتل کا فتویٰ کس فتوے کے تحت انہوں نے لگایا؟ ایک بات۔ دوسری بات کہ جب انہوں نے اسٹامپ پیپر کے اندر ایک زبردستی کی کہ وہ جو سزا ہم چاہے ان کو دیں گے، اگر اس نے پھر اشارتاً، کنایتاً، لفظاً، معناً کوئی غلطی کی تو ہم اس کو سزا دیں گے، تو اسٹامپ پیپر والے نے کہا حکومت ہے، عدالت ہے، پولیس ہے، آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے، آپ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ میں اس طرح لکھ اسٹامپ کے اندر۔ یہ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ کو 80 لاکھ روپے شیعت نے دی۔ میرا اہل تشیع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگلی بات میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ اس پر کفر کا فتویٰ لگا سکتے ہیں، آپ اس پر کہ جب اس کا وہ عقیدہ ہو، جب میں نے سرعام اس مجلس کے اندر یہ کہہ چکا تھا، کہا بھی تھا کہ بھائی میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے، جب میرا وہ عقیدہ نہیں تھا تو آپ نے مجھ پر واجب القتل کا فتویٰ کیسے دیا؟ کس فتوے کے تحت آپ نے مجھے واجب القتل قرار دیا؟ آپ نے عوام کے ہاتھ میں فیصلہ دیا؟ کیا SHO صاحب اس سے واقف کیوں نہیں ہوا؟ جب آپ ہمارے ڈیرے پہ آ رہے تھے، ہماری مسجد میں آ رہے تھے، تو آپ نے تانے پہ اطلاع کیوں نہیں دیا؟ آپ نے SHO صاحب کو اطلاع کیوں نہیں دیا؟ آپ نے یہ بھی بہت بڑا جرم کیا ہے، آپ نے غیر قانونی ساز کام کیا ہے۔ اس مجلس کے اندر اس پولیس والے موجود نہیں تھے، جب آپ نے ان کو فیصلہ دیا، اگر اس میں کچھ ہو جاتا تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتے؟ تو میں پولیس والوں سے، میں اپنے SHO صاحب، DPO صاحب، صوابی کی پولیس سے میں اپیل کرتا ہوں، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میرے ذمہ دار، میرے مجرم یہ سپاہی صحابہ کی تنظیم اور ان کے کارکن ہیں، کیونکہ یہ میرے خلاف جو پروپیگنڈے اب بھی پھیلا رہے، اتنا تشدد۔ اب میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ جب عمران خان نے یہ کہا کہ احد میں 313 لڑنے والے تھے، باقی جربوک کے باہر گئے ونعوذ باللہ، تو آپ نے عمران خان پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیا؟ آپ نے اس کو واجب القتل کیوں نہیں قرار دیا؟
اگلی بات کہ جب اس نے ان کو ڈرپوک بھی کہا، ایک دوسری جب اس نے مال غنیمت کو لٹ مار کہا تو آپ نے اس کو واجب القتل کیوں نہیں کہا؟ صرف مجھے آپ واجب القتل کہنے والے تھے، مجھے آپ واجب القتل قرار کرنے والے تھے. تو لہٰذا واجب القتل کا فتویٰ جو آپ لوگوں نے دیا ہے اور آپ لوگوں نے عوام کے ہاتھ میں فیصلہ دیا اور اب تک مجھے اشتام نہیں مل رہا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ اس وجہ سے میں یہ ویڈیو آگے شیئر کرتا ہوں، یہ میں پولیس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ میرے سپاہی صحابہ کی تنظیم کے کچھ افراد، کچھ کارکن، یہ میرے ذمہ دار ہوں گے. ان کے سربراہ مولانا رضی فاروقی صاحب، ڈاکٹر عطا محمد دیشانی صاحب، یہ ان کے سربراہ ہے، یہ میرے ذمہ دار ہوں گے. اگر کچھ کسی نے مجھے تکلیف نقصان پہنچایا اور دوسری ابھی تک مجھے اشتام نہیں ملا، جو اشتام انہوں نے لکھوایا وہ اب تک مجھے نہیں ملا، وہ مجھے کیوں نہیں دے رہے؟ اس سے صاحب تانے کو اطلاع کیوں نہیں دے انہوں نے؟ جب آپ میرے گھر پہ آ رہے تھے، جب آپ میری مسجد میں آ رہے تھے تو آپ کو چاہیے کہ آپ تانے والے سے اطلاع دیتے، آپ ان کو ساتھ لے کر آتے. اگر اللہ نہ کرے اس وقت اس دن وہاں پہ کچھ گڑبڑ ہوتا تو اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ کیوں کہ آپ لوگوں نے اس مجلس کے اندر زبردستی کی ہے، ہر طرح سے آپ لوگوں نے زبردستی کر کے آپ لوگوں نے عوام کے ہاتھ میں فیصلہ دیا. اس صاحب سے میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جب آپ عوام کے ہاتھ میں فیصلہ دو گے تو اس میں خیر ہوگا، اس میں امن ہوگا، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. تو واجب القتل کا فتویٰ آپ نے کس فتوے کے تحت دیا ہے؟ کہ جب مودودی صاحب نے خلافت و ملکیت کتاب لکھی ہے، اس کے اندر انہوں نے کتنا بکواسات کی ہے، آپ اس پر بھی واجب القتل کا فتویٰ دے دیں، آپ اس پر بھی مرتد ہونے کا فتویٰ دے دیں، کیوں نہیں دیتے؟ میں نے صرف حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ایک لفظ کرتوت استعمال کیا تھا اور مجھے اتنا انہوں نے تڑپایا، اتنا مجھے واجب القتل. زیڈ نیوز چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئکن بٹن کو دبانا نہ بھولیں.